پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کاروباری روابط، سرمایہ کاری مشترکہ خوشحالی پر توجہ مرکوز ہے۔ ٹرانس افغان ریلوے اسلام آباد، تہران، استنبول ریلوے کوریڈور پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب۔ کہا عالمی سطح پر ٹرانسپورٹ اور روابط کے نظام میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ علاقائی روابط میں اضافے سے معاشی اور تجارتی شعبے میں انقلاب آئے گا۔ یقین ہے بڑے منصوبے خطے کی اقتصادی صلاحیتوں کو یکجا کریں گے۔ کانفرنس سے علاقائی روابط کو فروغ ملے گا۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان پرعزم۔ کہا پاکستان خطے میں روابط اور معاشی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ علاقائی تجارت میں اضافہ خطے کی ترقی کے لیے ناگزیر قرار۔ کانفرنس کے دوسرے روز تکنیکی اور اسٹریٹجک تعاون کے موضوع پر توجہ مرکوز۔ روڈ سیفٹی، محفوظ سڑکیں اور محفوظ زندگیوں کے موضوع پر بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطری سرمایہ کاروں کو تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت۔ علاقائی و کثیر الجہتی فورمز پر تعاون کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ۔ قطری وزیر تجارت شیخ فیصل بن ثانی سے ملاقات میں مشترکہ افہام و تفہیم کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے قریبی رابطے بحال رکھنے پر اتفاق۔ شیخ فیصل بن ثانی کا پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ترکی، سعودی عرب اور سری لنکا کے وزراء کی الگ الگ ملاقاتیں۔ علاقائی لاجسٹک شراکت داری، کاروباری تعاون اور ٹرانسپورٹ رابطوں کے فروغ پر اتفاق۔ عبدالعلیم خان کی مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ معاشی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ سعودی نائب وزیر برائے مواصلات کی عبدالعلیم خان کو دورے کی دعوت۔ سری لنکا کی وزیر ٹرانسپورٹ کی بس بیڑے کی جدید کاری اور بدھ مت کے ثقافتی ورثے کے فروغ کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست۔ ہم دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں ایکشن۔ 8 خوارج ہلاک، 5 شدید زخمی۔ کارروائی بانڈا شیخ اللہ میں خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ عسکری مہارت کے باعث خوارج کو فرار کا موقع بھی نہ ملا۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارج کے خاتمے اور امن و امان کی مکمل بحالی تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ حکومت سے الائنس محبت کا نہیں، مجبوری کا ہے۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ گورنر پنجاب کے پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا سیاسی لوگوں کو سیاسی طور پر ہی ڈیل کرنا چاہیے۔ سہیل آفریدی کو بانی سے ملنے کی اجازت دینی چاہیے۔ ملاقات سے قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ سلیم حیدر کا گندم کی نقل و حرکت پر پابندی کے خلاف وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بات کرنے کا اعلان۔ 26 نومبر کو احتجاج کا کیس، فوراً گرفتاری کی تعمیل کے باوجود علیمہ خانم پیش نہ ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم۔ تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کی ہدایت۔ ریمارکس دیے، ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوتی۔ مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم نواز، رانا ثناءاللہ سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا۔ پولیس کی رپورٹ منظور کر لی۔ مقدمہ 2020 میں تھانہ چونگ میں درج کیا گیا تھا۔ آزاد کشمیر کے یوم تاسیس پر مختلف شہروں میں تقاریب۔ مظفر آباد میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پرچم کشائی کی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی دی۔ نیلم میں زیرو لائن آف کنٹرول پر تقریب، سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی۔ تقریب سے خطاب میں چودھری انوار الحق بولے، افواج پاکستان ہماری محافظ ہیں۔ آپریشن بنیان المرصوص سے بھارت کی بالادستی کو خاک میں ملا دیا۔ چمن پاک افغان سرحد 13ویں روز بھی بند۔ سرحد پر ایف آئی اے کا امیگریشن سسٹم، 2 طرفہ تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ بھی معطل۔ صرف افغان مہاجرین کو افغانستان جانے کی اجازت ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں مغربی کنارے کو ضم کرنے کے بل کی منظوری۔ پاکستان، سعودی عرب اور قطر سمیت 15 ممالک کی شدید مذمت۔ اقدام عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں آزاد و خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ صہیونی ریاست کو اشتعال انگیزی سے روکنے پر زور۔
عالمی عدالت انصاف کی 22 اکتوبر کی مشاورتی رائے کا بھی خیر مقدم۔ مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسرائیل ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہا۔ غزہ معاہدے پر اچھی طرح سے عمل ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا محمود عباس قیادت کے لیے موضوع نہیں ہے، فلسطینیوں کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ کا وینزویلا کے خلاف جلد زمینی کارروائی کا عندیہ۔ سابق صدر رونلڈ ریگن کا جعلی بیان چلانے کا الزام لگا کر کینیڈا سے تمام تجارتی مذاکرات معطل کر دیے۔ یوکرین کو بڑے حملوں کی اجازت دینے سے جنگ کی نوعیت بدل جائے گی۔ یہ مغربی ممالک کی براہ راست جنگی مداخلت کے مترادف ہوگا۔ حملوں کا پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ روسی صدر نے خبردار کر دیا، کہا مذاکرات جنگ سے بہتر ہوتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ بات چیت کی حمایت کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ امریکی پابندیاں عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کو متاثر کریں گی۔ دو قطرے زندگی کی ضمانت، پولیو سے بچاؤ کا عالمی دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کی حفاظت کا عزم۔ والدین کا تعاون اس مہم کی کامیابی کی کنجی قرار۔ پولیو کے خاتمے کی جنگ صرف حکومت نہیں، سب کی مشترکہ ذمہ داری۔ پاکستان میں خصوصی پولیو ٹیموں کا گھر گھر جا کر بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا سلسلہ جاری۔ اور پہلی اور آخری جیت کی تلاش، پاکستان ویمنز ٹیم ورلڈ کپ میں آج سری لنکا سے مقابلہ کرے گی۔ ایک بار پھر گرین شرٹس کے میچ میں بارش کا امکان۔ قومی ٹیم اب تک ایک بھی کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ میگا ایونٹ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل، بھارت نیوزی لینڈ کو ہرا کر ٹاپ 4 میں شامل ہو گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر۔ اب دونوں ٹیمیں مشن وائٹ بال کے لیے تیار۔ پروٹیئرز کا وائٹ بال اسکواڈ پاکستان پہنچ گیا۔ کپتان ڈیوڈ ملر کی جگہ فیرا قیادت کریں گے۔ پہلا میچ 28 اکتوبر کو پنڈی میں شیڈیول، 2 میچز لاہور میں ہوں گے۔ پہلی اور آخری جیت کی تلاش، پاکستان ویمنز ٹیم ورلڈ کپ میں آج سری لنکا سے مقابلہ کرے گی۔ ایک بار پھر گرین شرٹس کے میچ میں بارش کا امکان۔ قومی ٹیم اب تک ایک بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ میگا ایونٹ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل، بھارت نیوزی لینڈ کو ہرا کر ٹاپ 4 میں شامل ہو گیا۔ ویانا اوپن ٹینس میں ٹائٹل کی جنگ، یانک سنر نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ جرمن اسٹار زیوریف بھی ٹاپ 8 میں شامل۔ سوئس انڈور ٹورنامنٹ میں ہیمبرٹ نے ٹاپ سیڈ ٹیلر فیٹز کو ناک آؤٹ کر دیا۔ فرینچ کھلاڑی نے کوارٹر فائنل میں جگہ پائی۔ اور سعودی پرو لیگ کا سنسنی بھرا میلہ، ریاض نے الخوت کو 1 گول سے شکست دے دی۔ محمود اوصلہ نے واحد گول کیا، الاہلی نے النجمہ کو 1 گول سے شکست دے دی۔